امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں جنات کی کہانی۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ 1۔ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ سعد نام کا ایک لڑکا ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس پہ کسی بری آتما کا سایہ ہو گیا تھا جس نے اس لڑکے کی جان لے لی۔ آخر سعد پر وہ اثرات کہاں سے آئے اور ایسا کیا ہوا کہ سعد کی جان چلی گئی؟ میرا نام احمد ہے، میں سعد کا والد ہوں۔ میرے گھر کے پیچھے ایک بہت پرانا قبرستان ہے جو انگریزوں کے زمانے میں بنایا گیا تھا، جس میں آج بھی انگریزوں کی قبریں موجود ہیں۔ میرے گھر کے کمروں کی کھڑکیاں اسی قبرستان کی طرف کھلتی ہیں اور گھر کی چھت سے بھی یہ خوفناک قبرستان صاف نظر آتا ہے۔ سعد کے کمرے سے بھی قبرستان کی طرف سے چلنے والی ہوا کا گزر ہوتا تھا۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ سعد معمول کی طرح پڑھائی میں مصروف تھا۔ کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا کہ دور دور تک کسی چیز کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ قبرستان سے ایک عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ پرندے ادھر ادھر بے چینی میں اڑ رہے تھے کہ اچانک کتے بھونکنے شروع ہو گئے، جیسے کسی غیر انسانی مخلوق کو دیکھ لیا ہو۔ سعد ان آوازوں سے پریشان ہو کر کھڑکی بند کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جو منظر وہ اب دیکھنے والا ہے وہ اس کی زندگی بدل کے رکھ دے گا۔ سعد کھڑکی کے پاس پہنچا اور اس نے دیکھا کہ ایک عورت نے میلی کچیلی چادر پہنی ہوئی ہے اور کتے نے اسے گھیرا ہوا ہے اور وہ عورت قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ سعد تشویش کے عالم میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور اس عورت کے پیچھے گیا۔ اتنی دیر میں وہ عورت قبرستان کے اندر تک جا چکی تھی۔ سعد نے سوچا کہ رات کے اس وقت قبرستان میں جانا ٹھیک نہیں، لیکن اس کا دل اور وہ کچھ اور ہی چاہ رہا تھا۔ بس پھر کیا ہوا وہی جس کا ڈر تھا۔ سعد اس عورت کی قبر تک پہنچ گیا اور اب وہ عورت کے آمنے سامنے کھڑا تھا۔ سعد نے اسے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ اب انسانی ہڈیاں چٹکنے کی بھی آواز آنے لگی۔ اس عورت نے بنا مڑے اپنی پوری گردن پیچھے گھما لی۔ اس کا خوفناک چہرہ سعد کی طرف تھا اور باقی کا جسم دوسری طرف کر اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھا اور پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے جب وہ قبرستان کے دروازے تک پہنچا تو اس کا پیر ایک پتھر سے ٹکرایا اور وہ زمین پر گر گیا۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہیں بے ہوش ہو گیا۔ صبح ہوئی تو میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبرستان پہنچا تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ وہاں بے ہوش پڑا ہے۔ میں اسے اٹھا کر جلدی سے گھر لے آیا اور اس نے ہمیں رات کے ہونے والے حادثے کے بارے میں بتایا۔ بس اسی دن سے سعد کی طبیعت خراب رہنے لگی، عجیب سے دورے پڑنے لگے، اس کی راتوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ وہ کہتا تھا کہ اسے کمرے کی چھت سے خون ٹپکتا نظر آتا ہے اور وہ عورت اس کے خواب میں آتی ہے، جس کی وجہ سے دور دور تک مجھے نیند نہیں آتی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ پھر ایک دن سعد اپنے کمرے سے اچانک نکل کر آیا۔ اس کے کپڑے بہت میلے ہو رہے تھے، ہاتھوں پر ناخنوں کے نشان تھے۔ وہ سعد کی طرف بڑھنے لگا کہ اچانک ایک انسانی ہڈیاں چٹکنے کی آواز آنے لگی اور سعد نے اسی عورت کی طرح اپنی گردن گھما لی۔ اب اس کی گردن میری طرف اور اس کا جسم پچھلی طرف۔ دیکھتے ہی دیکھتے سعد کی لاش زمین پر گری ہوئی تھی۔